وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ان آیات کی تفسیر کے بارے میں کچھ کہا جائے. ایک مسئلہ جو تمام حضرات کے لیے جاننا ضروری ہے. امام صاحب جب وتر میں دعا قنوت پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ تمام کلمات پر لوگ آمین کہتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ وہ صلی اللہ علیہ نبی پر آمین نہیں کہتے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ان کی اصلاح کر لیں. دعائے قنوت بہت عظیم دعا ہے، لیکن اس کا پورا حصہ دعا نہیں ہے. آخر کا حصہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو یہاں سے اللہ رب العزت کی تعریف شروع ہوتی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. انہ لا یذل من هو علیہ، جس کو تو اپنی دوستی سے سرفراز کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی برتے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تبارک ربنا وتعالی، بابرکت ہے ہمارا رب اور بہت بلند اور رفیع ہے. یہ سارے کلمات اللہ کی تعریف کے ہیں، اس پر آمین نہیں کہی جاتی. آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اور یہ دعا ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے. تو ان کلمات پر آمین نہیں کہی جائے گی، لیکن آخر کا جو کلمہ ہے وہ صلی اللہ علیہ نبی، یہ دعا ہے جس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے، تو اس پر آمین کہی جائے گی. تو مسئلہ تو یہاں ہم ختم کر دیتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب نے اب تک جو حصہ قرآن شریف کا پڑھا ہے اس میں 3 ایسے واقعات آئے ہیں جس کا تعلق موت اور بعد الموت سے ہے. ایک واقعہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا کسی نے قتل کر دیا اور الزام دوسرے آدمی پر لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پریشان ہو کر لوگوں نے عرض کیا جس کے اوپر الزام لگایا وہ بالکل بے قصور تھا بیچارہ. وہ اور اس کے خاندان والے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو شاطر لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، قاتل تو تمہارے دروازے پہ، مقتول تمہارے دروازے پہ ملا ہے، اس کی لاش کہاں ملی؟ تمہارے دروازے، تمہارے محلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے محلے ہی میں قتل ہوا ہے. اس واقعے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان لوگوں سے کہو یہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے جسم کا ایک حصہ گوشت کا
اس مقتول کے جسم سے لگائیں تو وہ بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب وہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف میں۔ تو ویسا ہی کیا گیا، قاتل 1 منٹ کے لیے زندہ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا تھا 1 منٹ کے لیے زندہ ہوا اور اس نے بتلایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور پھر اس کے بعد مر گیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تو اللہ کا ایک نبی وہاں سے گزرا، تو بیت المقدس اس زمانے کا عروس البلاد تھا، سب سے بڑا شاندار اور ترقی یافتہ شہر۔ تو اس کی تباہی جو بخت نصر نے اس کو توڑا پھوڑا تھا اور اس میں آگ لگا دی تھی، وہ دیکھ کر ان کو بڑی عبرت ہوئی، تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کی بربادی کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پر اسی جگہ پر 100 سال کے لیے موت دے دی۔ یہ واقعہ، اسی واقعے کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اور واقعہ اسی میں ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک بار پوچھا کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا ایسا کرو، کچھ پرندے لے لو، ان کو اپنے یہاں پالو، ہلا لو اپنے آپ سے، جب بہت مانوس ہو جائے تم سے وہ، تب ایسا کرنا کہ ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹی بوٹی کر کے سارے پرندوں کی ملا لینا، اور پھر اس میں سے تھوڑا حصہ اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس جگہ، تھوڑا اس جگہ، بہت سی جگہ پر پھیلا دینا، اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دینا جیسے زندگی میں ان کو آواز دیتے تھے۔ فَسُرْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو تم دیکھو گے کہ کیسے آتے ہیں تمہارے پاس۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی پوچھا تھا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے ابراہیم کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا، لیطمئن قلبی۔ تب اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا، انہوں نے پرندے پالے، ہلائے بہت دنوں تک، جب ان کی آواز پر وہ آنے جانے لگے، دوڑنے لگے، پھر ان کو ذبح کیا، ان کے سارے ٹکڑوں کو ملایا، ادھر ادھر بکھیر دیا، اور پھر ان کو آواز دی جس آواز سے وہ ان کی زندگی میں پکارتے تھے، تو وہ سارے پرندے یہاں کا حصہ وہاں، وہاں کا پیر یہاں کے دھڑ سے، یہاں کی منڈی اور وہاں کی گردن سے مل کر اور پرندہ بن کر اور ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عجائبات قدرت دکھائے۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے، تو سب سے زیادہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ مسئلہ ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے جانتے ہیں؟ کیا وہ کسی کا کچھ بھلا یا برا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل کرتے ہیں،
یہاں تک کہ بیٹا بیٹی روزی روٹی تک درست کر دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اولیاء کرام کے مزار بنائے جاتے ہیں، آستانے بنائے جاتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہاں پر گاگریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہاں پر تعویذ لٹکائے جاتے ہیں، وہاں درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور وہاں پر جمعرات کی حاضریاں ہوتی ہیں۔ تو کس عقیدے سے؟ اسی عقیدے سے ہوتی ہے کہ ہم صاحب مزار سے، اس ولی سے، اس کو ولی اللہ مانتے ہیں، اس ولی سے ہم اپنی درخواست کہتے ہیں۔ کئی سال ہو گئے اور گھر میں کوئی خوشی کا منہ نہیں دیکھا ہے، بچے کے یہاں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں دے دیں، بعض لوگ کہتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ ہی کے مزار پہ سر پھوڑ کے مر جائیں گے، تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی، جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی، نہیں تو میں سخیوں میں شرماؤں گی۔ تیرے دربار پہ آئی اور بیٹا لے کر نہیں گئی تو میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ گئی تو بہت دور تھی، لے آئی بیٹا، تو مجھے شرمندگی ہوگی تو بدنامی تو تمہاری ہوگی۔ تو خواجہ صاحب اپنی بدنامی کے ڈر سے اس کو بیٹا دے دیتے۔ یہ ہمارے یہاں کے مسلمانوں کے کچھ خیالات ہیں، نظریات ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد آدمی نہیں سنتا۔ قرآن شریف میں ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم سنا سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، تو یہ ساری چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس واقعے پر غور کریں۔ آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن شریف کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ اس بات کو آج اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر اپنی بستی سے کسی جگہ جا رہے تھے، ساتھ میں ان کی سواری تھی، گدھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے، سامان سارا کھانے پینے کا سفر کے اعتبار سے لگا ہوا تھا، تازہ تازہ کھانا بنوا کر اور لے کر جا رہے تھے۔ بیت المقدس کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے وہاں کا منظر دیکھا تو دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہیں پر ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس بربادی کے بعد اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کچھ اور نہیں کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اماتہو، موت دے دی، ان کو مار دیا، مردہ کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 عام، 100 سال تک ان کو وہیں پر جہاں تھے وہیں پر موت سے دوچار رکھ دیا۔ 100 سال گزر گئے، جب 100 سال گزر گئے تو اللہ رب العزت نے ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا اللہ رب العزت نے، اور ان سے پوچھا کم لبثت، عزیر تمہیں کتنا وقت ہو گیا یہاں؟ تو اب غور کر رہے ہیں وہ کہ صبح کا وقت تھا، میں یہاں سے جا رہا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا تو سورج غروب ہونے کے لیے جا رہا تھا، تو ان کو لگا کہ 1 دن ہوا ہے۔ تو کیا کہا؟ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا تو 1 دن ہو گیا یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ ابتدائی حصے میں تو میں جا رہا تھا، اور دن کے آخری حصے میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کتنا حصہ ہوا۔ گزرے کتنے دن تھے؟ 100 سال۔ 100 سال ہو گئے، اور جب پوچھا گیا تو کیا کہا؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔
سوال یہ ہے کہ نبی کی زندگی تو عام لوگوں کی زندگی سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہوتی ہے۔ اگر نبی کو یہ نہیں پتہ چلا 100 سال میں، آپ دیکھیے کہ کم سے کم 100 تو موسم آئے ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ہر سال میں 3 موسم تو آتے ہیں، جاڑا، گرمی، برسات۔ تو 100 سال میں 100 تو موسم آئے۔ جاڑا آیا گزر گیا، گرمی آئی گزر گئی، برسات آئی گزر گئی، نہ برسات کا پتہ چلا، نہ جاڑے کا پتہ چلا، نہ گرمی کا پتہ چلا۔ اور 100 سال میں کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کتنی ہوائیں چلی ہوں گی، کتنی موسلا دھار بارشیں ہوئی ہوں گی، کتنے قافلے یہاں سے گزرے ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ چلا؟ اگر پتہ چلتا تو کیا یہ کہتے کہ ایک دن ہوا ہے؟ حساب لگا کے کہتے اتنے دن ہو گئے، لیکن نہیں پتہ چلا۔ جب نبی کو پتہ نہیں چلا، جب موت ان پر طاری ہو گئی، جب اللہ رب العزت نے ان کو موت سے دوچار کر دیا، تو نبی کو پتہ نہیں چلا کون یہاں آیا کون گیا، کب جاڑا آیا کب گرمی آئی کب برسات، کتنی بارشیں آئیں اور کتنے سوکھے پڑے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین جن کے ہم نے مزار بنا دیے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں، جو آتا ہے اس کو بھی پہچان لیتے ہیں، وہ کیا درخواست لے کر آیا ہے اس کو بھی پہچان لیتے ہیں، ان کو ضرورت کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں، وہ خود دے دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دلوا دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہاں تک درست ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کسی وہابی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو قرآن شریف ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں، اور جو فرقہ قرآن کو نہ مانے اس کا انکار کر دے بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھگڑنے کی اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں، اس کا کم سے کم ترجمہ ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات حق ہے، سچ ہے۔ نہیں علماء نے کچھ اور سمجھا، اس کا کچھ اور معنی ہوگا، تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ قرآن شریف کو سمجھنا اتنا آسان ہے کیا؟ ارے کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن آیا تھا تو کیا پشتینی مسلمان تھے اس زمانے میں جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہو؟ نہیں، کون تھے؟ سب کافر تھے، مشرک تھے، گمراہ تھے، مورتیاں پوجنے والے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اس قرآن کو مان کر اس پر عمل کر کے پوری امت میں سب سے افضل طبقے کے مسلمان بن گئے۔ کون؟ صحابی۔ یہ سارے صحابہ کرام کون تھے؟ پہلے سے مسلمان تھے کیا؟ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب مورتیاں ہی پوجنے والے تھے، لیکن قرآن کو مانا، اس پر عمل کیا، رسول اکرم کی اتباع و فرما برداری کی، قرآن نے جو کہا اس پر عمل کیا، تو کیا ہو گیا؟ صحابی بن گئے۔ ساری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ۔ تو قرآن پڑھنے سے تو کافر لوگ سمجھ سکتے ہیں، جن کے باپ دادا بھی کافر تھے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارے باپ دادا تو پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو اللہ رب العزت پر الزام لگانا، اس کی توہین کرنا کہ اس نے ایسی کتاب بھیجی جس کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، تو یہ اس کی قابلیت ہے یا اس کی توہین ہے؟ یہ تو اس پر الزام لگانا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے یہ کتاب ساری دنیا کے لیے، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں، جینیوں، بودھوں، ہندوؤں، سب کے لیے
بھیجی ہے اور سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب ہم سب کو تو دعوت دے رہے ہیں غیر مسلموں کو، آؤ بھائی قرآن پڑھو، اور خود کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیسی عجیب کیفیت ہمارے اوپر طاری ہے، اور کتنے تضاد و اندھ وشواس میں مبتلا ہیں ہم۔ بھائیو عزیزو، اگر نبی کو پتہ نہیں چلا اور 100 سال وہ وہاں پر رہے تو کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اتنا ہی نہیں، اس واقعے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر سے کہا انظر الی طعامک لم یتسنہ، جو تم کھانا لے کے گھر سے جا رہے تھے نا، وہ کھانا دیکھو۔ کھانا دیکھا تو 100 سال کے بعد بھی تازہ تھا۔ لم یتسنہ، وہ بسا نہیں تھا، اس میں بو نہیں ہوئی تھی۔ کون سے فریج میں رکھا تھا اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت کی فریج کا تو اندازہ ہی نرالا ہے۔ ایک بیج زمین کی تہ میں پڑا رہتا ہے سینکڑوں سال، پھر اس کے انکول جب موسم ہوتا ہے، پانی ملتا ہے تو پودا نکل آتا ہے۔ جبکہ زمین میں تو جو کچھ بھی جائے سب کو زمین اپنی طرح بنا کے خراب کر دیتی ہے کہ نہیں؟ 100 سال ہو گئے اور حضرت عزیر کا کھانا جو گھر سے لے کر چلے تھے، جو کا تو ہے ویسا ہی تر و تازہ۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا انظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، جس سواری پر تم جا رہے تھے نا اپنے گدھے پر، اس کو دیکھو۔ جب دیکھا تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو سامنے اس گدھے کا پنجر پڑا ہوا نظر آیا، کہیں ہڈیاں، کہیں کھوپڑی، کہیں یہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انظر کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ دیکھو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں۔ تو ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سے چلی اور جا کر وہ پورا پنجر، پورا ڈھانچہ بن گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں اس کو، ان کے دیکھتے ہوئے میں اس پر گوشت چڑھا دیا، اور گوشت چڑھانے کے بعد اس میں روح پھونکی اور پھر ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگے۔ اللہ کے کمال نرالے ہیں، وہ اس ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اب یہ صفات، یہ چیزیں، یہ قدرتیں اگر ہم بندوں میں ماننے لگے تو ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں سمجھا۔ تو مرنے کے بعد کسی آدمی کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پریشان ہے، کون خوشحال ہے، کس کو بیٹا چاہیے، کس کو بیٹی چاہیے، اور کس کو گاڑی چاہیے، اور کس کا کاروبار خراب ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب نبیوں کو پتہ نہیں چلا تو کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو بتا رہا ہے اس پر یقین کرو، یہی یقین ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اور یہی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔